السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو۔ اللہ کا دست قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے، زبان سے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن اس کا قدرت کا ہاتھ اس بندے کے سر پر ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اس بندے کے سر پر جو اذان کہتا ہے۔ اب آپ یہ سنو، جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچے۔ جب فارغ ہوتا ہے رب عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے حق کی گواہی دی، لہٰذا تجھے بشارت ہو۔ کتنی بڑی سعادت! دنیا کے کسی پرائم منسٹر، چیف منسٹر یا کوئی انجینئر، دنیا کا بڑا منصب رکھنے والے کے سر پر بھی اللہ کا دست قدرت نہیں ہے۔ یعنی جس کے سر پر اللہ کا دست قدرت ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اس کے اوپر کس قدر چھما چھم برش رہی ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ یعنی اگر کوئی عام عالم یا پیر صاحب ہمارے سر پر ہاتھ رکھے تو کتنی خوشی ہوتی کہ حضرت میرے سر پر ہاتھ رکھے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی اور بڑے عالم دین، پیر صاحب، صحابی، اور خود آقا کریم علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ اکرام کے سروں پر ہاتھ رکھا، خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اگر کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ اب یہاں پر ساری کائنات کا خالق و مالک، جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ رب کریم اس بندے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنا دست قدرت رکھتا ہے جو اذان کہتا ہے۔ یعنی اگر دنیا کا مجھے بولتا کہ اس کے پیچھے اس کے بیک اینڈ میں بڑا سپورٹ ہے، بھائی پولیٹیکل سپورٹ ہے، یا اس کے پیچھے اس کے معمولی سمجھنا کہ اس کے پیچھے بلک سپورٹ ہے، اس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے، بولتے ہیں کوئی پولیٹیکل یا سیاسی آدمی دنیا میں اعتبار سے کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے پیچھے بڑے ہاتھ ہے، اسے معمولی سمجھنا تو میں کہ انہیں رائٹ ہینڈ اس کا، ایسے سب جملے بولتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی ایک معمولی سیاست دان کا اگر کوئی سپورٹ ہے تو اس سے ہمیں کتنی تعریف کرتے کہ اس کی شان ہمیں کتنا بیان کرتے۔ اب جس کے سر پر اللہ کا دست قدرت ہو، اب جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا ہاتھ ہو اپنی شان کے مطابق، تو اس بندے کی شان اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور خود یہ فضیلت کتنی بڑی ہے اس وجہ سے، اذان کہنے کی وجہ سے۔ اب یہ شوق پیدا ہوا ہمارے اندر، نہ اذان سیکھنے کا شوق ہے، نہ اذان کہنے کا شوق ہے، نہ اذان کہیں جا کر بولنے کا شوق ہے، تو ہم نہ آتچ نہیں۔ تو یہ ترغیب یہی ہے کہ ہم خود اس کے بارے میں سوچیں۔ ایک ہے پروفیشنلی انسان اذان بولتا، وہ مطلب اس کا ایک پیشہ بن گیا کہ وہ آتا، اس کی ڈیوٹی ہے انہیں آ کر بولتا، لیکن کیا آپ کو اور مجھے اس فضیلت سے حصہ حاصل کرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے اس فضیلت سے فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ حدیثیں صرف انہی بوڑھے مؤذنین کے لیے ہے جو پوری زندگی تھک کر اب بڑھاپے میں کیا بھی کام نہیں ملتا تو مسجد کا کٹا پکڑ کر وہ اذان دے رہے، تو کیا یہ انہی لوگوں کے لیے فضیلت ہے؟ کیا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے اذان کہنے پر یہ فضیلت حاصل نہیں ہے؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس فضیلت کی؟ کیا ہم یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیا، وہ کیا ضرورت ہے؟ آخر اس کے بارے میں ہمارے اندر بھی شوق پیدا کریں، اور باقاعدہ فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے اور اس کی مغفرت کر دی جائے، یعنی اس کی گناہوں کی معافی ہو جاتی۔ اور جب وہ فارغ ہوتا ہے رب عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا،
یعنی اللہ فرماتا. اب دیکھو اگر کوئی باپ اپنے بچے کی تعریف کرے تو کس قدر ہوگا. ایک عالم دین اگر اپنے بچے کی یا اپنے شاگرد کی تعریف کرے, ایک پیر صاحب اپنے مرید کی تعریف کرے, ایک نبی اپنے امتی کی تعریف کرے, یہ یقیناً بہت بڑے درجے کی بات ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرمائے کہ میرے بندے نے سچ کہا, کس قدر اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اس کے اوپر محبت کی نگاہ سے اس پر کرم فرماتا ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ فرماتا کہ میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے گواہی دی, اور لہٰذا تجھے بشارت ہو, یعنی خوشخبری ہو تیرے لیے, خوشخبری, جنت کی خوشخبری, اچھی موت کی خوشخبری, قبر کی راحت کی خوشخبری, میدان محشر کی خوشخبری. یعنی جو خوشخبری, جو اچھائی ہے, وہ تمام چیزوں کی آپ اس میں خوشخبری کا معنی لے سکتے ہیں. تو کتنی بڑی سعادت ہے ہم میں جتنے لوگ یہاں پر ہیں. تو یہ حدیث میدان محشر میں ایسا نہ ہو کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا, میں سنیاچ نہیں, اذان کی فضیلت کیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں تھا, یہ بولنے کا اب ہمیں تو موقع نہیں ملتا. کیونکہ تو آج ہم یہ سنے حدیث کہ جو مؤذن اذان کہتا ہے اللہ کا دست قدرت اس کے سر پر ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اور اس بندے سے کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا اور لہٰذا تیرے لیے بشارت ہو. تو ہم کم سے کم اذان کہیں, تو اس کے لیے پلاننگ کریں, آپ اذان سیکھیں, تجوید وغیرہ کے جو بھی ہمارے کلاسز ہیں اس پر اٹینڈ کریں. اب ہمارے یہاں ہمیں ایک شوق ہوتا ہے کبھی کبھار 2-3 چیزیں, نماز پڑھ لیا لے وہ کیا ضرورت, داڑھی رکھ لیا میں, نعت پڑھ لے تو نہ میں, کیا بیان بھی کر لے تو نہ میں, میرے اتنے ذمہ داریاں رہتے ہیں, کیا اذان دینا 2 منٹ کا, وہ کیا بڑا کام کیا. اب اس سے معمولی نہ سمجھو, میدان محشر میں کون سی نیکی ہمارے لیے کام آ جائے, اللہ کو کون سی نیکی ہمیں پسند آ جائے. تو نیکیوں کے حوالے سے حریص ہونا ضروری ہے. آج اگر جو الیکشن میں ووٹ کے لیے پیسے دیتے, 500 روپے 1000 روپے وغیرہ دیتے, حالانکہ جتنے لوگ لینے جاتے ہیں وہ سب کے سب ایسے نہیں کہ انہوں بھوکے ہیں, کپڑے نہیں, روڈ پر ہیں. اتنے پیسے ہونے کے باوجود اگر فری میں کہاں تو 500 روپے مل رہے گا تو پہلے جا کے لیتے نہیں, کہاں تو 10 روپے پڑے گا تو لیتے نہیں. یہ پیسوں کے حوالے سے جو ہمارا شوق ہے, کتنے تو پیسے رکھ دے بھائی, کون تو اگر فری میں 100 روپے بھی دے رہا گا تو لے کر رکھ لیں گے. تو نیکیوں کے حوالے سے ہمارے اندر یہ شوق ہونا, اگرچہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اگرچہ میں بہت ساری نیکیاں کر رہا ہوں, لیکن اذان بولنا خود ایک بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے. اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ میں اذان سیکھوں, اور ایک مؤذن کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے وہ اپنے اندر میں نافذ کروں, اس کے بعد میں کم سے کم اذان کہوں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو ملے گی. تو آخر میں مسائل ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ کب اذان کہنا مستحب ہے, بعد دفن بھی میت کے یہ اذان کہنا مستحب ہے. اس پر آخر میں نے کلام کیا تھا کہ دفن کرنے کے بعد بھی آپ اذان کہہ سکتے. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اور بہت زیادہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اذان کہی جائے. اور الحمدللہ اکثر طور پہ جہاں ہم جاتے ہیں تو ہم باقاعدہ اذان کہتے ہیں, تو آپ اذان کہیں وہاں پر جا کر. اور جن کی سرکشی کے وقت جب جن کا اثر وغیرہ ہو جائے جنات کا, عورتوں پر بہت زیادہ یہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, تو مردوں کے اوپر بھی کبھی کبھار جنات کے اثرات وغیرہ یہ ہوتے ہیں. تو جن کی سرکشی کے وقت بھی اذان کہنا یہ مستحب ہے. تو علاج وغیرہ کرائیں آپ, اگر جن کا اثر وغیرہ ہے, کوئی عجیب و غریب حالات کر رہے ہیں, جو چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, جن کا اثر اگر معلوم ہو گیا تو جو بھی علاج وغیرہ ہے ڈاکٹر کا بھی علاج کرائیں. کوئی عامل وغیرہ تعویذ وغیرہ صحیح سے دے رہے ہیں تو وہ بھی علاج کرائیں. علاج کرانے کے ساتھ ساتھ آپ اذان کہیں, اس کے کان میں اذان کہیں یا اس کے بازو میں بیٹھ کر اذان کہیں, جس روم میں وہ ہے وہاں پر اذان کہیں, تو انشاءاللہ اذان کی برکت حاصل ہوگی. اور مسافر کے پیچھے, مسافر جب سفر پہ نکلے تو سفر میں بھی اذان کہیں, تو انشاءاللہ اس کی بھی برکت حاصل ہو جائے گی. تو یہ ہمارے ساتھی بھی ذرا یاد رکھ لیں, جب بھی ہم اجتماع کے لیے کہیں قافلے کے لیے جائیں, تو کار وغیرہ میں جائیں تو سفر کی دعا پڑھاتے ہیں, تو اذان بھی ذرا یاد کر کے انشاءاللہ کریں تاکہ یہ بھی برکت حاصل ہو. مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائیں, آج کل گوگل میپ وغیرہ ہے تو ماشاءاللہ اس سے مل جائے گا, لیکن کبھی کبھار یہ گوگل میپ بھی بہت زیادہ مطلب آزمائش میں مبتلا کرتا. اس سے بھی کیا ہے کبھی کبھار جو ہے 10 کلومیٹر کا راستہ جو ہے 20-25 کلومیٹر بھی ہو جاتا.
یہ بھی کبھی کبھار رانگ بتاتا، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا. لیکن اذان اگر کہیں گے تو انشاءاللہ اذان کی برکت، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان جو ہے ٹیکنالوجی سے زیادہ اللہ کی قدرت پر ہے، تو یقیناً اذان کی برکت انشاءاللہ لے کر گوگل میپ بھی استعمال کریں گے اور انشاءاللہ اذان بھی کہیں گے، تو اگر کہیں راستہ بھول گئے تو وہ انشاءاللہ مل جائے گا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سفر میں کبھی کبھار ایک گھنٹہ صرف راستہ بھولنے کی وجہ سے، رانگ ڈائریکشن میں جانے کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا. تو راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اس وقت اذان مستحب ہے. وبا کے زمانے میں بھی مستحب ہے. اب یہ جو کرونا کا سیزن چل رہا، تو یہ وبا کے وقت میں بھی اذان کہنا مستحب ہے. تو ان دنوں میں اذان کہو تو انشاءاللہ، تو گھروں میں اگر ہو سکے تو آپ اذان کہیں. تو وبا کے وقت یعنی جو ہے، جیسے اگر ملیریا وغیرہ پھیل رہا، تو ایسے کوئی بھی وبا وغیرہ پھیل رہی ہے تو اس کے وقت اذان کہیں. اب آپ دیکھیں یہ کب ابھی آیا، کووڈ-19 بولتے اسے، 2019، لیکن اس کا سلوشن 1500 سال پہلے قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا. یعنی یہ ہے کہ چلو بھائی تمہیں ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا ذکر تو ہے، ایک وائرس، ایک وبا ہے. یعنی اسلام میں ایک تصور بھی ہے کہ آج نہیں تو بھی 1500 سال کے بعد یا اگلے زمانے میں ایک وائرس آتا. اس کا سلوشن ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی ایک دنیا دار بول سکتے ہیں اذان بولے تو وائرس کیسا جاتا ہوگا، تو لیکن وہ بات کی چھوڑو. لیکن یہ وبا کے وقت بولنا، یہ خود یعنی وہاں وبا کا ذکر کرنا، وائرس کا ذکر کرنا اور کسی بیکٹیریا کا ذکر کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آج 200-300 سال پہلے یہ چیزیں، وائرس کیا ہوتا، بیکٹیریا کسے بولتے، وائرس میں بیکٹیریا میں کیا فرق، جرمز میں کیا فرق، یہ کیٹیگرائز اب کریں. لیکن 1500 سال پہلے کم سے کم اس کے بارے میں ذکر تو ہوا، کم سے کم یہ ورڈ تو وہاں یوز ہوا. اس کا مطلب اس زمانے میں میرے آقا علیہ السلام یہ جانتے تھے، میرے آقا علیہ السلام کو یہ علم تھا، اللہ نے وہ علم عطا کیا کہ وائرس ہے. اس دور میں اگر یہ تمام چیزیں اگر بتاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے سمجھ میں نہ آئے اس دور میں. لیکن آج کم سے کم ہمارے قرآن و حدیث میں ذکر تو ہے وائرس کے بارے میں، تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا علم بھی، ہر چیز میرے آقا علیہ السلام کو معلوم ہے. ہر چیز، سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، اکنامکس بھی، زیولوجی بھی، میڈیسن بھی، ہر چیز میرے آقا علیہ السلام کو معلوم ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ وبا کے وقت، یہ قرآن و حدیث کا مضمون ہی، یہ کوئی اپنی طرف سے علماء نے بتایا نہیں. اس دور میں طاعون وغیرہ پھیلتا تھا وہ، تو جو لوگ معاذ اللہ یہ بولتے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، جو نبی 1500 سال پہلے 1500 سال کے بعد کا ایک چھوٹے سے وائرس کو، جو آج مائکروسکوپ سے اور ایک عام انسان دیکھ نہیں سکتا، 1500 سال پہلے جو نبی وائرس کو دیکھ لے تو اس نبی سے کیا چیز چھپی ہو سکتی ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یعنی خود جو سب سے بڑا غیب ہے، جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ خود میرے آقا علیہ السلام کے علم سے اور آنکھوں سے نہیں چھپا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ سب چیزیں معمولی ہیں، اس سے آقا کریم علیہ السلام کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے. تو وبا کے زمانے میں بھی یہ مستحب ہے. تو گھروں میں جہاں ہم سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، ماسک یوز کرتے، سوشل ڈسٹینسنگ استعمال کرتے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن بربادی اور ہلاکت کی بات یہ ہے کہ اصل سلوشن یہ بتایا گیا کہ جب وبا آئے تو اذان کہیں. لیکن جب وبا آئی، معاذ اللہ اس کا الٹا ہوا، اذان کو بند کر دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا، آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، جہاں جہاں بھی لاک ڈاؤن ہوا وہاں کیسز کم نہیں ہوئے، بلکہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیسز ابھی بڑھے. لاک ڈاؤن اوپن جب کیا گیا تو تب کیسز میں کمی آئی. یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پورے یوروپین کنٹریز کی بھی. اور سویڈن ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. سویڈن کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا، وہاں پر الحمدللہ وہاں کورونا کے بہت کم کیسز ہوئے اور آج بھی وہاں لاک ڈاؤن نہیں ہے. تو یہ جو پرابلم ہے، اور آج بھی مطلب جو بھی مشورہ سجیشن کرنے والے ہیں، لاک ڈاؤن اس کا سلوشن نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں غریبی بڑھی ہے، ان ایمپلائمنٹ بڑھا ہے، اور لاک ڈاؤن سے بہت سارے لوگ دوسری وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں انتقال ہوا. لوگوں کے اندر ڈر، خوف پیدا ہوا، لوگوں کی ذہنی جو صلاحیت ہے، مینٹل ہیلتھ لوگوں کا خراب ہوا، گھر میں بیٹھ کر بہت سارے نقصانات ہوئے. لیکن کیسز بڑے ہیں،
لاک ڈاؤن اوپن کرنے کے بعد جو ہے کیسز کم ہوئے ہیں، اور اب جو یہ چل رہا، یہ وائرس کا یہ سیکنڈ اسٹیج میوٹیشن ہوتا ہے، اس میں وائرس جو ہوتا ہے اس میں چینجز آتے رہتے ہیں، یہ چینجز آنے کے بعد یہ پھیلتا بہت تیزی سے، لیکن خطرناک کم رہتا ہے، اس سے کم لوگ مرتے ہیں. It is more infectious but it is less deadly. یعنی تیزی سے پھیلتا لیکن لوگ کم مرتے. یہ سیکنڈ ویو جو ہے کورونا کا، یہ میڈیکل سائنس والے یہ بول رہے. لیکن یہاں جو ہے کم سے کم ہمارے جو بڑے ذمہ داران ہیں، مسجد کے، وقف بورڈ کے، جو بھی اگر میری آواز جا رہی ہے تو اگرچہ ہم مسجدیں بند کریں گے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن کم سے کم اذان تو کہنے دیں ہمیں. کم سے کم مائک کے ذریعے سے تو اذان پہنچے گی، اور اذان سے پہلے بھی ہم بولیں گے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور اذان کے بعد بھی ہم بولیں گے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، لیکن کم سے کم اذان تو دینے کا موقع دو ہمیں. اب ایسا تھا کہ 3 مہینے 2 مہینے جو تھا، اب ہمارے لوگوں کو کیونکہ حدیثیں اگر پڑھتے تو سمجھ میں آتا. اب ہمیں دین کو کیا سمجھے، دین میں کیا نماز پڑھنا چکے جانا، بھائی دین میں ہر چیز کا سولوشن موجود ہے. ابھی حدیثیں اگر پڑھے ہوتا، جو متلی ہے، جو وقف بورڈ کا جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے ذہن میں اگر یہ باتیں ہوتی، بھائی اذان کہنے سے وبا ختم ہوتی، تو وہ خود باقاعدہ جا کر ریکویسٹ کرتے. یقیناً ہم لوگوں کی بھیڑ نہیں جمع کریں گے، یقیناً ہم سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں گے، سینیٹائزر یوز کریں گے، ماسک یوز کریں گے، ہر چیز کی پابندی کریں گے، لیکن کم سے کم اذان کا تو ہمیں موقع دیا جائے. اذان تو ہم جس طریقے سے پہلے اذان ہوتی تھی اب بھی اذان ہوگی، لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھیں گے، لیکن اذان پر کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، نا اہل لوگ، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، اور انہیں ریٹائر ہو گیا رہا تھا، اسے متلی بنے، انہیں پیسے والا زیادہ، اسے متلی بنے، اس کی اچھی چلتی اسے متلی بنے، انہیں بڑا آدمی متلی بنے. بہرحال اللہ رحم کرے. تو یہ جو چیزیں ہیں وبا اس سے ختم ہوتی، اس سے اذان وغیرہ اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ وبا ختم ہوتی. گھر میں بھی اگر بچوں کو بخار وغیرہ ہے تو اچھی نیت سے جہاں کہیں بھی بیکٹیریا وغیرہ ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کتنا علاج کرا رہے، 3-3 4-4 مہینے سے علاج کرا رہے، لیکن علاج نہیں ہو رہا، تو اس وقت بھی اگر انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر امید رکھ کے اگر اذان کہی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی. 2-3 اعلانات یہ ہیں کہ ریگولر آپ اجتماعات میں آتے رہیں، اور فجر کے بعد خاص کر جتنے بھی ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے، میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ فجر کے بعد تجوید کے لیے آپ آئیں، وقت نکالیں. پورا ہفتہ آپ نہیں آ سکتے تو 3 دن 4 دن آ کر کم سے کم تھوڑا وقت نکالیں. تو ایک وہ کریں آپ، کیونکہ رمضان آ رہا، رمضان میں نمازیں وغیرہ پڑھنی، دعائیں وغیرہ کرنی ہے، تو وہ دعائیں وغیرہ تو کم سے کم آپ سیکھ لیں. اور پابندی سے اجتماعات میں آپ اب بھی آئیں، اور رمضان شروع ہونے کے بعد ٹائمنگ چینجز کے ساتھ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ شرکت کریں. اور ایک استقبال ماہ رمضان کا ایک پروگرام کرنے والے ہیں، اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار رہیں. انشاءاللہ ٹائمنگ اور ڈیٹ وغیرہ آپ کو 2-3 یا 1 دن میں انشاءاللہ آپ کو اناؤنس کیا جائے گا. اور جہاں جہاں بھی آپ جائیں، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مسجد احمد رضا کا، اسے خوب سبسکرائب کرائیں، اور واٹس ایپ وغیرہ میں بھی شیئر کریں. کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ داروں میں، دعوتوں میں، کہیں پر بھی جائیں آپ، کیونکہ اس سے علم عام ہوتا. جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو گندگی، جو گانے، جو فضول چیزیں ڈالے، تو اس میں آپ دین سے بھریں، مسائل سے بھریں. کوئی بھی یوٹیوب اوپن کرے تو نعتیں آئیں، بیان آئے، قرآن کی تلاوت آئے اور اچھی باتیں آئیں. وہ چاہ کر بھی گندی چیزیں نہ سنیں. اس طریقے سے سوشل میڈیا کو بھر دیں آپ اچھی چیزوں سے. تو یہ ایک آپ کوشش کریں. اور مسجد کے حوالے سے اخراجات وغیرہ ہوتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ مسجد چلانا ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی، پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی. تو آپ جتنا ہو سکے دوستوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے آپ اس میں حصہ لیتے رہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما، اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.